کچھ نالج ایسی ہے جو انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے. اب ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی کو سب کچھ جاننے کا شوق ہے. اچھا کچھ نالج ایسی ہے, یہ بھی سمجھ لیں کہ اس کی انسان میں اللہ نے صلاحیت نہیں رکھی, سرے سے ہے ہی نہیں صلاحیت, وہ سیکھ ہی نہیں سکتا. جیسے روح کیا چیز ہے, روح مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں پوچھا, صحابہ نے بھی پوچھا, تو اللہ نے فرمایا قل الروح من امر ربی, اللہ کا حکم ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, تمہارے پاس علم بہت تھوڑا ہے, تم نہیں سمجھ سکتے روح کی حقیقت. تو وہ مینٹل لیول سے اوپر کی چیز ہے, تو اس میں دماغ لڑانا, پاگل ہو جائے گا انسان, روح کو سمجھ نہیں پائے گا. سائنسدان بھی سمجھ پائے ہیں زندگی کیا ہے, تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہے. اچھا کچھ نالج ایسی ہوتی ہیں جو انسان سیکھ تو سکتا ہے, لیکن اس نالج کو حاصل کرنے کے لیے پہلے ایک خاص نوعیت کی استعداد اور صلاحیت کا پیدا ہونا ضروری ہے. جس میں وہ صلاحیت ہوگی اس کو وہ باتیں سمجھ میں آئیں گی, جس میں وہ صلاحیت نہیں ہوگی اس کو وہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. اب مثال کے طور پر میڈیکل سائنس کا علم ہے, آپ ایم بی بی ایس کرتے ہیں, آپ ہاؤس جاب کرتے ہیں, خاص مقام تک آپ پڑھتے ہیں, پھر اگر آپ پیناڈول کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیسے درد کو ٹھیک کرتی ہے, تو شاید آپ کی سمجھ میں آ جائے. لیکن میں اگر یہ جاننے کی کوشش کروں, ڈاکٹر کے پاس جاؤں کہ ڈاکٹر صاحب یہ پیناڈول درد کا علاج کیسے کرتی ہے, تو ڈاکٹر سمجھا کے تھک جائے گا, بالآخر 4 گولی پیناڈول اس کو خود کھانی پڑیں گی اور 8 گولی ہمیں کھانی پڑیں گی. وجہ کیا ہے کہ ایک پروسیس سے گزرنے کے بعد آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ میڈیکل سائنس کی ٹرمز کو سمجھیں اور ان چیزوں کو سمجھیں کہ یہ کیسے علاج کرتی ہے. تبھی صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کیا کرو. ہر آدمی کی عقل ایک جیسی نہیں ہوتی, ہر آدمی کی عقل ایک جیسی نہیں ہوتی. ہمارے ایک دوست کے پاس ایک غیر مسلم آیا, وہ اس غیر مسلم کو بتانے لگے اسلام میں 4 شادیاں ہیں. میں نے ان سے کہا یہاں توحید کی بات کرتے, ابھی 4 تک تو مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, اس کی سمجھ میں کہاں سے آئے گا جو ایک شادی کا قائل بھی نہیں ہے. وہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ گھوم رہا ہوگا کہیں, یا 55-60 سال میں اس نے کہیں شادی کی ہوگی. یہ بالکل ایسے جیسے گورے ہمیں بتا رہے ہیں کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے, ان کے تو بچے ہوتے ہی نہیں بھائی. بچوں کی تربیت یہ گوروں کے مینٹل لیول سے اوپر کی چیزیں ہیں, ان کا باپ بھی نہیں کر سکتا تربیت. اور ہمارے ہاں ماہر نفسیات وہاں پڑھ کے آ رہے ہیں بچوں کی نفسیات, کہ بچوں کو کیسے ٹریٹ کیا جائے گا. مولویوں سے پوچھو بچوں کی کیسے تربیت ہوتی ہے, پڑھے لکھے مولویوں سے. ہر مولوی بھی بعض تو درندوں کی طرح کوٹتے پیٹتے ہیں, گاؤں دیہاتوں میں قاریوں سے اللہ بچائے, تو وہ تو برباد کر دیتے ہیں بچوں کی زندگیاں, مار پیٹ کے بد اخلاق بنا دیتے ہیں ان کو. قاری بھی, اور گاؤں دیہاتوں میں اسکولوں میں بھی ایسا ہوتا ہے. سارے قاری نہیں, یعنی جو ایسا کرتے ہیں ان قاریوں کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ ہم نے بہت سے قاری دیکھے ہیں جنگلیوں کی طرح بچوں کو کوٹتے ہیں, درندوں کی طرح مارتے ہیں, بچوں کے اخلاق بگاڑتے ہیں, خود بھی کوٹے پیٹے ہوتے ہیں نا, تو بدتمیز بن چکے ہوتے ہیں. تو ان قاریوں سے نہیں پوچھیں آپ, وہ تو اپنی بیچارے کی تربیت نہیں ہوئی ہے, نہ ان ٹیچروں سے پوچھیں, ان کی اپنی تربیت نہیں ہوئی ہے. تو بچوں کی تربیت کیسے کی جائے یہ گوروں کے مینٹل لیول سے اوپر, ان کو نہیں پتا بھائی. تو وہ خود کیوں پی رہے ہیں شراب, ابا نے تربیت کی ہوتی تو شراب پیتا. ان کے ہاں یہ تربیت میں داخل ہی نہیں ہے شراب کباب. اب مثال کے طور پر آپ نے اپنے بچے کی بڑی اچھی تربیت کی, رشتے والے آئے, آپ بتا رہے ہیں میرا بیٹا بہت پیارا ہے, میں نے اس کی بہت پیاری تربیت کی ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا وہ انکل آپ کا بیٹا گیا کہاں ہے؟ بیٹا وہ پینے کے لیے گیا نائٹ کلب, رات آیا تھا نا, پی کے زیادہ پی لی تھی, ابھی پڑا ہوا ہے, دوپہر 1 بجے اٹھے گا. بولے گا یار آپ نے تربیت کی ہے. تو اگر آپ گورے ہوں گے وہ بھی گورا ہوگا, تو کہے گا نائس ٹو میٹ یو, ویری گڈ, میں بھی وہیں تھا. آپ کا بچہ 12 بجے اٹھتا ہے, میں 1 بجے اٹھتا ہوں, آج تو جلدی اٹھ گیا, بیٹی کے رشتے کے لیے سلسلے میں آنا. یہ ہمیں کیا سکھائیں گے میرے بھائی, یہ کیا کرائیں گے ہمیں, تربیت. میں اصل میں ینگ جنریشن کی کھوپڑی کو دیکھ رہا ہوں, بالکل خراب ہو چکی ہے یار. جن کے ہاں تربیت کی ڈیفینیشن ہی چینج ہے, ان سے کیا سیکھ رہے ہیں, تربیت. یعنی ایسا ہو گیا کہ کوئی قوم ایسی ہو جو مار پیٹ کو اخلاق سمجھتی ہو, آپ اس سے اخلاق کی ورکشاپ کروا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ایسے ہی کوئی قوم شراب, کباب, زنا, ہومو سیکشولیٹی, لڑکوں سے الگ بدفعلی, لڑکیاں لڑکیوں سے لگی ہوئی ہوں, ایک پوری زندگی میں 20 گرل فرینڈیں بنا کے 50 سال کی عمر میں شادی کر رہے ہیں, بوڑھے ماں باپ اولڈ ہاؤس میں جمع کرا رہے ہیں. ہم ان سے کیا سیکھ رہے ہیں, تربیت. کچھ اور لطیفہ سنا دیا کرو خدا کے لیے, خدا کے لیے. لطیفے بہت ہیں یوٹیوب پہ, پرینک دیکھ لیا کرو, یہ لطیفے ہمارے سامنے مت سنایا کرو. 1-2 چیزیں ہیں, نائس ٹو میٹ یو اور اخلاق, جو میں بولتا رہتا ہوں. میرا ایک ٹاپک نہیں ہے, میں تو بیچ میں درمیان میں ایک بات آ گئی, اور تھوڑا سا 3 پیس سوٹ, بغلے وہاں بھی صاف نہیں ہوتی, بہت کم لوگوں کی ہوتی ہیں, اندر سے وہ بھی میلے ہیں.
اوپر اوپر سے فٹ فاٹ نائس ٹو میٹ یو ہاؤ ہاؤ. یا ہمارے یہاں یہ نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ تمیز سے چلو, کیا کر رہا ہے دیکھ نہیں رہا, اندھا ہے, ایسے ہوتا ہے. میں بتاتا ہوں نا, پنجاب میں میرے کسی نے بائک مار دی, مجھے ماری بھی خود ہے اور ڈانٹ بھی مجھے ہی رہا ہے. یہ گوروں کے یہاں نہیں ملے گا. وہ کیا کہ سوری, اول تو بائک مارے گا نہیں, وہ ہمارے یہاں مارے گا بائک اور پھر مجھے ہی کہہ رہا ہے اندھا ہے. پرانا واقعہ, اس وقت میں مشہور نہیں تھا. سڑک پہ جا رہا ہوں, پیچھے سے کسی نے بائک ماری مجھے, حالانکہ کنارے پر تھا, اور پیچھے اس کے خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں بائک پہ اس کے ساتھ. تو خواتین کی وجہ سے آدمی اور تھوڑا خیال کر لیتا ہے, یار ایسے بائک ماری ہے. تو میں نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا انا ہے, ویگدا نہیں ہے, ہاں اگو ہی اگو جا رہا ہے, پچھوں ویگدا ہی نہیں ہے. یہ لفظ مجھے وہاں سے یاد ہوا, اگو ہی اگو جا رہا ہے, پچھوں ویگدا ہی نہیں ہے. اردو میں تو آدمی لڑ بھی نہیں سکتا صحیح طریقے سے. میں اس کو کیا کہتا, لیڈیز کو بٹھا کے تم جا رہے ہو, میں تم سے کیا تمہیں سناؤں گا میں. اگو ہی اگوں ویگ اندھا ہے, اگو ہی اگوں ویگدا ہے, پچھوں ویگدا ہی نہیں ہے. مجھے یہ لفظ پنجابی کا وہاں سے یاد ہوا. میں نے رٹا لگایا, میں نے کہ اگو ہی اگوں ویگدا ہے, پچھوں ویگدا ہی نہیں ہے. میں نے رٹا لگا کے یاد کر لیا. لیکن میں کہتا ہوں جس نے مجھے ٹکر ماری تھی نا, وہ پھر بھی گوروں سے اخلاق میں اچھا تھا. جو 4 چیزیں ہیں, تمیز یہ تو اسکولوں میں سیکھ ہی نہیں رہے تو گھر میں ہے. لیکن میرے بھائی وہ پھر بھی بہت ہے. وہ شراب نہیں پیتا, وہ کہیں اپنی بہن بیٹی کو لے جا رہا ہوگا کالج اسکول چھوڑنے جا رہا ہے, گورا لے کے جاتا ہے بھائی, اپنی بچی کو اسکول چھوڑنے جا رہا ہو اس بچی کے مستقبل کی خاطر. وہ کوئی اپنی بہن بیٹی ہوگی یا بیوی ہوگی, اس کو کہیں برگر کھلانے لے جا رہا ہوگا. جوان آدمی, انگریز بھی برگر کھلاتا ہے اپنی بیوی کو 55 سال کی عمر میں. 40 45 30 سال میں وہ بیوی کی ٹینشن نہیں پالتا, اس کو پتا ہے یہ ٹینشن ہے. اور گرل فرینڈ پالتا ہے, اس کو بھی اپنے خرچے پہ برگر نہیں کھلاتا. گرل فرینڈ بھی اپنا برگر اپنے خرچے پہ کھائے گی. ہمارے یہاں تو گرل فرینڈ کے بھی آداب ہیں بھائی, گرل فرینڈ رکھنے کے بھی آداب ہیں ہمارے یہاں. ہے تو یہ بھنگی چماروں والا کام. خیر, تو بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے. لوگ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں ایکچولی, میں نے اس کو سنا ہے, وہ بتا رہے ہیں بچوں کی تربیت. تو بھائی یہ نیچرل ویچرل نہیں ہے, ان کے یہاں بچے نہیں ہوتے. وہ ان کے یہاں بچوں میں ڈپریشن کی بیماریاں زیادہ ہیں, ہمارے یہاں کم ہیں. اس لیے کہ ہمارے یہاں بچے زیادہ ہوتے ہیں, ڈپریشن دیتے رہتے ہیں. وہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی پہ اپنی ٹرک نکال لے گا, چھوٹا آگے پارسل کر دے گا, سب سے والا چھوٹا ابا اما کو ٹینشن دے گا. جب شوہر کے پاس ٹینشن آئے گی وہ بیوی کو پارسل کرے گا, بیوی کہیں اور پارسل کر دے گی. دوبارہ سائیکل ہے, وہ پھر نیچے والے کو اتنے میں ہوتے ہوتے 2-4 منٹ کے بعد یہ سائیکل رک جاتی ہے. گوروں کے پاس کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے, ریلیشن ہی نہیں ہے. نیچرل لائف تھوڑی ہے ان لوگوں کی, نیچرل تو بھائی ہماری لائف. تو اس لیے وہ ہمیں نہیں بتایا کرو. گورے ایکچولی کہتے ہیں بچے کی یہ نفسیات ہے, وہ اسٹریس لیول بتاتے رہتے ہیں نا, اسٹریس لیول یوں جاتا ہے, ہارمونز یوں چلے جاتے ہیں, پھر ہارمونز یوں ہوتے رہتے ہیں ہارمونز. تو کہاں سے کہاں بات چلے گی, ہم کیا بات لے کے چلے تھے, اتنی علم کی بات میں کر رہا تھا کائنڈلی. تو میں کہہ رہا تھا کہ بھائی جو علم کی صلاحیت ہے نا ہر آدمی میں نہیں ہوتی, اور کچھ لوگوں میں, یعنی کچھ علوم تو ایسے ہیں کہ انسان ان کی حقیقت معلوم کر ہی نہیں سکتا, اور کچھ علوم ایسے ہیں کہ ان کی حقیقت جاننے کے لیے ایک خاص پروسیس سے گزرنا ضروری ہے. جیسے میڈیکل سائنس کی میں نے ایک مثال دی. ڈاکٹر تبھی تو کہتا ہے نا جب مریض زیادہ ڈاکٹر سے سوالات پوچھے, ڈاکٹر کہتا ہے بھائی جو میں نے میڈیسن لکھ کے دی ہے نا اس کو آرام سے کھا لو. یہی کہتا ہے نا ڈاکٹر کہ تم یہاں کے بیٹھ جاؤ, زیادہ آپ ڈاکٹر کا خون پیئیں گے. ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں, بھائی تو میری جگہ کے بیٹھ جا. ہم سے جب کوئی فتویٰ لینے کے لیے آتا ہے نا, اس سے اچھی طرح ہم نے سوال پوچھا, جواب لکھا, جب وہ بحث کرتا ہے تو میں اس سے پھر کہتا ہوں بھائی آپ نے اگر اپنی مرضی کا فتویٰ لکھوانا تھا نا تو آپ خود ہی لکھ کے لے آتے, اپنی اسٹیمپ لگا کے اس پہ سائن کر دے. جب ہم پہ اعتماد کر کے ہمارے پاس آئے ہو تو ہم تو وہ لکھیں گے جو ہماری سمجھ میں آئے گا, جس کو ہم جائز سمجھیں گے, جس کو ہم شریعت کا حکم سمجھیں گے. تو کیونکہ یہ بھی نا بعض دفعہ کوئی سوال پوچھنے والا جذباتی پن پہ آیا ہوا ہوتا ہے, بہت, جیسے طلاق کے مسائل میں اکثر ایسا ہوتا ہے, وہ جذباتیت سے زیادہ کام لے رہا ہوتا ہے کہ کسی طرح نہ ہو طلاق, اور وہ بہت جذباتی, میں یوں تھا, میں اسے بس آپ سمجھیں. یہ تو بعض دفعہ جذبات سے, یعنی جذباتی پن دکھا کے نا دوسرے کو متاثر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو ڈاکٹر ہے یا مفتی ہے یا کوئی بھی آپ کی کاؤنسلنگ کر رہا ہے یا کوئی بھی ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے جھگڑے نمٹانے کے لیے, اس کی سب سے پہلی صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ کسی کے جذبات سے متاثر نہ ہو. اگر وہ بھی ان کے ساتھ رونا شروع کر دے, اس کا مطلب یہ فیصلے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے. ہمارے یہاں جو زیادہ رو رہا ہو نا اس کو لوگ صحیح سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے, یہ رو بہت رہا ہے. خیر, تو کچھ علوم ایسے ہیں کہ آپ جب تک کہ خاص مقام تک نہیں پہنچو گے آپ ان علوم کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے. ہم جب عربی گرامر پڑھتے تھے تو ہم نے جب گرامر شروع کی تو بہت سارے سوالات ہوتے تھے, یہ ایسا کیوں, ایسا کیوں نہیں ہے. ہمارے استاذ کہتے ہیں ابھی رٹا لگا کے یاد کر لو, اس کی لاجک تمہیں ابھی سمجھ میں نہیں آئے گی, بعد میں خود بخود سمجھ میں آ جائے گی. ایسا ہی ہوا,
انہوں نے کہا بھائی آپ ہم پہ اعتماد کر رہے ہو نا، تو ابھی آپ جب ہم کہہ رہے ہیں ایسے رٹا لگا لو، کچھ وقت کے بعد سمجھ میں آ جائے گی، اگر اعتماد ہی نہیں ہے تو چلے جاؤ یہاں سے۔ تو ہم نے کہا بھائی اعتماد ہے تبھی تو آئے ہیں، تو وہ لاجک سمجھ میں آ گئی بات میں اس کی۔ تو ایسے ہی یاد رکھیں، تاریخ کی کچھ باتیں ہیں، شریعت کے کچھ علوم ہیں، جب تک ایک خاص پروسیس سے انسان گزر نہیں جاتا اس وقت تک وہ دلائل ہی سمجھ میں نہیں آتے۔ ہر چیز ایسی نہیں ہے، جو قرآن میں اللہ نے جو مضمون کھول کھول کے بیان کی ہے نا، وہ مضامین ہیں جو انسان کی بنیادی ضرورت اور بنیادی عقائد سے ان کا گہرا تعلق ہے، جو اسلام اور کفر کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ آگے جب آپ مسائل کی بحث میں جاؤ گے تو پیچیدگیاں ہوتی چلی جائیں گی، اس میں جب تک آپ کو ان علوم میں مہارت نہیں ہوگی تو اس وقت تک میں لوگوں سے کہتا ہوں نا، جو کہتے ہیں مسائل بتانے میں قرآن بہت آسان ہے، میں ان سے کہتا ہوں وراثت کے مسائل قرآن سے کھول کھول کے بیان کر دو، ترجمہ پڑھ کے۔ وہ نہیں کر سکتے۔ اگر قرآن کا ترجمہ پڑھ کے وراثت کے مسائل میں انسان چیمپئن ہو سکتا تو وراثت کے جتنے مسائل ہیں لوگ مفتیوں سے پوچھتے ہیں بھئی قرآن کا ترجمہ پڑھ لو تمہیں پتہ چل جائے گا، لوگ کہتے نہیں پتہ چل رہا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ حتیٰ کہ سعودی عرب کے عرب جو قرآن جانتے ہیں وہ بھی جب کوئی مرتا ہے تو فتویٰ پوچھتے ہیں، کس سے؟ وہاں کے علماء سے، وہاں کے علماء سے مسئلہ پوچھتے ہیں۔ اور ہر عالم بتا بھی نہیں سکتا وراثت کے مسائل جب تک اس کی باقاعدہ پریکٹس نہ کی ہو، کراس کویشچن کر کے۔ ہم جب وراثت پڑھاتے ہیں نا طلبہ کو، تو ان طلبہ کو پڑھاتے ہیں جو پورے یعنی جو 5 سال کم از کم قرآن حدیث فقہ پڑھ چکے ہوں۔ ہمیں پتہ ہے اس سے پہلے ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ 6 سال میں ان کو وراثت پڑھائی جاتی ہے، تو اس پہ باقاعدہ پریکٹس کروائی جاتی ہے، ان کو پوری یاد کروایا جاتا ہے۔ پھر مثالیں وائٹ بورڈ پہ میتیں لٹا لٹا کے، ایسے ہم یوں کر کے میں لٹاتا تھا میت، سب ایسے ہی پڑھتے ہیں، ایسے میت لٹائی، یہ وسیم بھائی کا انتقال ہو گیا، اب یہ ان کے ورث ہیں، یہ اماں ہیں، یہ چچی ہے، ماموں ہے، خالہ ہے، پھپھی ہے، ایسے مردے لٹائے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر زندے کھڑے ہوئے رولائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب بتا بھائی اس کو کتنا ملے گا، اس کو کتنا ملے گا؟ تو یہ پریکٹس ہوتی ہے 6-7 مہینے مسلسل۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں آج پتھر اٹھاؤ مفتی نکلے گا، اسکالر نکلے گا۔ آج پتھر اٹھاؤ نا، کیا نکلے گا؟ اسکالر۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے علماء سے مسئلہ پوچھو، کہتے ہیں یہ دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے کیا علماء؟ کوئی بھی قرآن حدیث جانتا ہے ہم اس سے پوچھیں گے، جو جانتا ہے یقیناً پوچھیں، لیکن آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ یہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ یہ کیسے پتا چل گیا آپ کو؟ ہو سکتا ہے وہ نہیں جانتا ہو، وہ بیوقوف بنا رہا ہو آپ کو۔ پھر وراثت میں ایک اہم چیز ہے، بعض دفعہ وارثین زیادہ ہوتے ہیں، وراثت کم پڑ جاتی ہے، اس کو عول کہتے ہیں، ہر وارث کا حصہ تھوڑا تھوڑا کم کرنا پڑتا ہے تناسب سے۔ بعض دفعہ وارثین کم ہوتے ہیں، مال زیادہ ہوتا ہے، تو اس کو رد کہتے ہیں، جو بچ گیا اس کو کیسے لوٹایا جائے گا، کس پہ لوٹایا جائے گا، کس پہ نہیں لوٹایا جائے گا۔ یہ تو میں نے ایک ایگزامپل دی ہے آپ کو، ایک ایگزامپل دی ہے۔ آج جب کہیں بات ہو رہی ہوتی ہے نا بھئی مفتی ایسے بنتے ہیں، لوگوں نے بڑے الٹے سیدھے کمنٹس کیے ہوتے ہیں۔ مولانا صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، مشہور مفتی، ان کا کہیں بیان آیا، ان سے کسی نے پوچھا مفتی کیسے بنتے ہیں، انہوں نے پورا پروسیس بتایا، نیچے لوگوں نے کمنٹس کیے ہوئے تھے یہ کوئی مفتی ضروری نہیں ہے، کوئی اس کے لیے کوئی وہ ضروری نہیں ہے، ہر شخص قرآن و سنت خود سیکھے۔ یقیناً سیکھے، لیکن سیکھے گا انسانوں سے ہی، علماء سے ہی، مفتیوں سے ہی، ورنہ جس کے پاس سیکھنے کے لیے جائے گا وہ 4-6 باتوں کے بعد خود پھنس جائے گا، وہ کہے گا بھائی یہ میری فیلڈ نہیں ہے۔ تو یہ جو میں بیان لے کے چلا تھا میں اس کو سمیٹتا ہوں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ علم کی 3 قسمیں، ٹھیک ہے نا؟ ایک علم وہ جس کی آپ میں سرے سے صلاحیت ہے ہی نہیں، ایک علم وہ جس کی صلاحیت ہے لیکن ہر ایک میں نہیں ہے، کچھ لوگوں میں ہے اور کچھ لوگوں میں نہیں ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے 3 قسموں میں تقسیم کر دیا۔ پھر جتنی قسم میں بھی ان میں بنیادی 2 قسمیں ہیں، کچھ علوم وہ بلکہ 3 قسمیں ہیں، کچھ علوم وہ ہیں جن کے سیکھنے سے آپ کو نقصان ہوگا، کچھ علوم وہ ہیں جن کے سیکھنے سے نہ فائدہ ہوگا نہ نقصان، ٹائم ویسٹنگ ہوگی، اور کچھ علوم ایسے ہیں جن کو سیکھنے سے آپ کو دنیا میں یا آخرت میں فائدہ ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام اور قرآن ان علوم کو فوکس کرتا ہے کہ جن کی آپ کے اندر صلاحیت بھی ہو، نمبر 2 جن کو سیکھنے سے، جس نالج کے آنے سے آپ کو دین یا دنیا میں فائدہ بھی ہو۔ تو آپ چھنی سے چھانے، صبح و شام جو آپ معلومات لے رہے ہیں نا، اب علم کے ذرائع بہت سارے ہیں، یوٹیوب ایک ذریعہ ہے، مذہبی اسکالرز کو سننا اور ڈاکٹروں کو سننا، ٹیلی ویژن میں سارا دن بیٹھ کے پروگرام دیکھنا، یہ سارے کس کے ذرائع ہیں؟ علم کے۔ دیکھنے سے بھی علم آتا ہے، سننے سے بھی علم آتا ہے، کتاب پڑھنے سے بھی بولو علم آتا ہے۔ کچھ علوم ایسے ہیں جو آپ کوشش کے بغیر ہی آ رہے ہوتے ہیں، وہ یعنی آپ سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے لیکن ماحول آپ کو سکھا رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سردیوں میں آپ نے ہمارا بیان سنا کہ ٹھنڈے پانی سے نہانا چاہیے، آپ نہا کے باہر آئے تو پہلا جو آپ نے
جو شاور کھولا نا تو وہیں کھڑے کے کھڑے رہ گیا, ہل ہی نہیں پا رہے آپ. تو ایک نالج میں اضافہ ہو گیا, آپ کی نالج کیا ہو گئی, آٹومیٹیکلی بڑھ گئی کہ بھائی یہ حکم ہر ایک کے لیے نہیں. پہلے عادی بنانا پڑتا ہے اپنے آپ. آج تک ٹھنڈے سے نہائی نہیں, ایک دم ٹھنڈے ٹھاٹ ہو گئے, باڈی برداشت نہیں کر پا رہی. یہ نالج ایسی نہیں جو آپ نے سیکھنے کی کوشش کی ہو, آٹومیٹیکلی آپ کو یہ نالج مل گئی. دوسری شادی کے بعد انسان, منہ سے ایک لفظ آ رہا تھا, ایسے ذلیل ہوتا ہے. وہ جو جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا فلانے کی طرح ذلیل ہو گیا, اب وہ اچھا نہیں لگ رہا وہ لفظ, ابے کتوں کی طرح ذلیل ہے, کیا بولوں اس میں اور کس طرح ذلیل ہوتا ہے آدمی. کیونکہ پہلے سسرال سے اتنا دباؤ, اتنی گالیاں, اتنی صلواتیں, یہ نالج بھی جب تک آپ کو تجربہ نہیں ہوتا نا اس وقت تک یہ نالج حاصل, حالانکہ آپ نے شادی ذلیل ہونے کے لیے کی نہیں تھی, یہ نالج حاصل کرنے کے لیے تھوڑی کی تھی آپ نے دوسری شادی کے, دیکھو کیسے ذلیل ہوتے ہیں. لیکن جب آپ نے کی, آپ نے تو اس لیے کی مزے اڑانے کے لیے, ایک بیوی تھی 2 ہو جائیں گی, لیکن آپ کی نالج میں ہوتے ہی کرتے ہی اضافہ ہو گیا کہ یہ والے علوم میرے پاس اس سے پہلے نہیں تھے جو اب میرے پاس مجھے اللہ نے علوم دیے. یہ علم نہیں, بہت سارے علوم حاصل ہوں گے. آپ ذلت کی ڈیفینیشن پتا چلے گی کہ اصل میں ایکچولی ذلت اس کو بولتے ہیں. اس سے پہلے تو ہم باپ سے ڈانٹ کھانے کو ذلت سمجھتے تھے. وہ ایک آدمی کا بڑا اچھا کلپ آیا کہ ٹیمپریچر کے بارے میں لکھا ہوتا ہے نا, اتنے ڈگری ٹیمپریچر ہے لیکن فیل اتنا ہوگا, ہوتا ہے نا. تو لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں, یار جب جتنے ڈگری ٹیمپریچر ہے, ہیٹ ہے 30 ڈگری ہے, تو فیل بھی 30 ہونی چاہیے نا. 30-35 کیوں ہو رہی ہے, 30 ڈگری جو فیلنگ میں 35. تو اس نے بتایا کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کے ابا نے آپ کو تھپڑ مارا اور اسی دوران آپ کا دوست آ گیا. تو تھپڑ سے جو آپ کو ذلت ہوئی تھی نا, وہ تو ذلت جتنی ہونی چاہیے تھی, لیکن جیسے ہی آپ کا دوست آ گیا اور آپ کے منہ پہ اس نے نشان دیکھا تو فیلنگ کیا ہوں گی, وہ ڈبل ہو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں. تو کچھ نالج ایسی ہیں جو ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں حاصل ہو رہی ہوتی. بہت ساری نالج کی ایسی قسمیں جو ہمیں نہیں پتا ہوتا, لیکن ہم تجربوں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ گاڈ گفٹڈ نالج ہوتی ہے, اور وہ زیادہ تر مفید نالج ہی ہوتی ہے. وہ اللہ کی طرف سے نالج ہے کہ اللہ سکھا رہا ہوتا ہے. اب ذلیل تو ہوتے ہیں 2 شادیوں کے بعد, لیکن پھر بھی کریں آپ اس ذلت کو اللہ کے لیے برداشت کریں. تو اب ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں, ہم جو صبح و شام جو ہمارے پاس نالج آ رہی ہے, فیس بک سے, یوٹیوب سے, ٹک ٹاک سے, انسٹاگرام سے, کتابوں سے, ٹیچروں سے, مذہبی اسکالر سے, مسجدوں میں بیانات سے, اس میں آپ کو جو غیر اختیاری نالج ہے اس کو تو آپ روک نہیں سکتے, وہ تو آٹومیٹیکلی آپ کو اللہ کی طرف سے مل رہی ہے, اور وہ مفید نالج ہی ہوتی ہے. آپ کو فطرت سکھا رہی ہوتی ہے کہ یہ غلطی دوبارہ مت کرنا. جیسے مجھے یاد ہے بچپن میں ہماری دادی کی رشتہ دار لگتی تھی, بلکہ ہماری والدہ کی دادی لگتی تھی. وہ ہم چھوٹے بچے تھے تو انہوں نے, وہ پان کھاتی تھی. اللہ نے مجھے سگریٹ پان سے اس واقعے کی وجہ سے بھی بچایا ہوا ہے. تو کیا تھا کہ بچوں کو شوق ہوتا ہے, میری عمر 10 سال تھی, تو میں نے جا کے چپکے سے جا کے ان کا تمباکو کا ڈبہ کھولا. میں نے کہا یہ کیا کھاتی ہیں صبح شام, ایسے چٹکی بھر کے نا تمباکو کی منہ میں بھر لی کھانے کی نیت سے, کہ ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں کیا ہے. الحمدللہ ایسا نالج میں اضافہ ہوا. حالانکہ میری نالج حاصل کرنے کی نیت, یعنی میرے تو یہ تھی کہ کچھ تو اس میں مزہ ہے. میں نے تو یہ کہا نا بھی ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں, کہ یہ نیت نہیں تھی, سوری, نیت یہ تھی کہ یہ جو ہماری والدہ کی دادی ہیں یہ اتنے شوق سے یہ پابندی کے ساتھ کھاتی ہیں, کچھ تو نشہ ہوگا نا اس میں, ہم بھی کھاتے ہیں. تو وہ اتنی سی چٹکی لیتی, ہم نے کہا چمچ بھر کے ہم نگل لیتے ہیں اس کو. تو جب میں نے وہ کھایا ہے تو الحمدللہ اتنی نالج میں میرے اضافہ ہوا ہے نا, ایسا اضافہ ہوا. اس کے بعد میں نے, مجھے نہیں یاد پڑتا کہ تمباکو کبھی سونگنے کی بھی کوشش کی. شکر ہے نگلا نہیں, میں چبایا ہے میں نے, اور جو میرا دماغ گھوما ہے, الٹیاں لگی ہیں, اور بتا بھی نہیں سکتا تھا کہ پٹوں گا میں. تو چھپ کے کہیں کمرے میں بیٹھ گیا کہ اس کے اثرات جب ختم ہوں گے تو میں نمودار ہوں. خیر, یہ وہ والی نالج ہے جو ہمیں کس کی طرف سے ملتی ہے, گاڈ گفٹڈ, اللہ کی طرف سے ملتی ہے یہ نالج. اس کا بڑا فائدہ ہو گیا نا فائدہ. اس کے بعد ایسی جی تیسی بھائی سے تو جان چھڑاؤ. تو جو نالج اللہ کی طرف سے مجھے اور آپ کو مل رہی ہے وہ تو ہم روک نہیں سکتے. کچھ نالج ہم خود سیکھ رہے ہوتے ہیں. میں اس نالج کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے بارے میں شریعت کے احکام کیا ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کہ جو نالج ہم خود حاصل کرتے ہیں اس بارے میں ایک اصول اور ضابطہ پہلے تو یہ قاعدہ سمجھ لیں کہ نالج کے بغیر انسان نہیں ہے, وہ گدھا ہے. علم کی بیس پر اللہ نے آدم کو فضیلت دی نا, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا اقرأ بسم ربک الذی خلق. پڑھیے آپ, الذی خلق الانسان من علق, اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم, جس نے قلم سے انسان کو سکھایا.
علم الانسان ما لم یعلم، وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، تو امپروومنٹ ہو رہی ہے روز بروز نالج میں. تو انسان کو اللہ نے نالج کی بیس پہ فضیلت دی ہے، کس پر؟ گدھے گھوڑوں پر، جانوروں پر. تو جو آدمی نالج حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا وہ انسان نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ گدھا ہے بھائی. تو پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی. اب دوسری بات یہ، ہمیں ٹائم بھی محدود دیا اور اللہ نے ہمیں صلاحیتیں بھی محدود دی ہیں. یہ سب چیزیں ایک لمٹ میں ملی ہیں ہمیں. جب آپ کو کوئی نعمت محدود ملتی ہے تو پھر آپ، جب ٹائم آپ کے پاس محدود ہو، ٹائم آپ کے پاس محدود اور کسی چیز کو لینے کی صلاحیت بھی محدود، تو پھر آپ اس کی طرف جاتے ہو کہ الاہم فالاہم، جو جتنی قیمتی چیز ہے اس کو لینے کی کوشش کرو. دیکھو مثال کے طور پر آپ کسی کمرے میں گئے، بادشاہ سلامت نے وہاں سونے کے سکے بھی رکھے ہوئے ہیں، چاندی کے سکے بھی رکھے ہوئے ہیں، تانبے کے سکے بھی پڑے ہوئے ہیں، وہاں ڈالر بھی ہیں، ریال بھی ہیں، پاکستانی کرنسی بھی ہے، جاپان کی کرنسی بھی ہے، بہت سارے کرنسیاں اور خزانے اور ہیرے جواہرات پڑے ہوئے ہیں وافر مقدار میں. اگر آپ کو لامحدود ٹائم دیا ہو اور آپ کے پاس 8-10 کنٹینر کھڑے ہوئے ہوں، ٹرک کے اوپر نا 8-10 کنٹینر ہوں، تو آپ کو جلدی نہیں ہے، آپ ایک چونی بھی نہیں چھوڑو گے. کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. 1 روپے بھی نہیں چھوڑو گے آپ کہو گے ٹائم قیامت تک ہے، ٹھیک ہے، اور کنٹینر وہ بھی بہت بڑا ہے. تو اب آپ کیا کرو گے؟ آپ کھرچنا شروع کرو گے، بولو گے بھائی جلدی نہیں ہے، پہلے 1 روپیہ اٹھا لو، پاکستانی کرنسی ہے، اس سے ہمیں ایک ایز اے پاکستان محبت ہونی چاہیے. اب ہے نہیں ہے، اللہ ہی بہتر جانے. ہم نے کیا کیا، وہ کوئی بات نہیں، ڈالر ہاتھ میں آ گیا ڈالر پکڑ لو، سونا ہاتھ میں آ گیا سونا اٹھا لو، چاندی ہاتھ میں آ گئی چاندی اٹھا لو، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم قیامت تک نہ ہو، ٹائم آپ کے پاس محدود ہو، آپ کے پاس 2 گھنٹے ہیں یا 1 گھنٹہ ہے اور آپ کے اندر اس خزانے کو اٹھانے کی صلاحیت بھی اتنی نہیں ہے، 1 گھنٹے میں سارا اٹھا سکتے بھی ہو تو ظرف نہیں ہے اتنا، کشکول آپ کے پاس چھوٹا سا ہے، چھوٹا سا برتن ہے، کنٹینر نہیں کھڑے ہوئے باہر آپ کے پاس. اللہ کرے یہ باتیں کھوپڑی میں بیٹھ جائیں، بہت اہم باتیں کر رہا ہوں، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. آج ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ فضول معلومات، فضول اعمال اور فضول کاموں میں ضائع ہو رہا ہے. اس کی مثال قرآن نے بیان کی، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں برباد ہو رہی ہیں حالانکہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھی محنت کر رہے ہیں. تو اب آپ کا ظرف بھی چھوٹا، کشکول چھوٹا سا ڈبہ ہے آپ کے پاس، اور ٹائم بھی آپ کے پاس 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ ٹائم ہے. تو پھر میرے بھائی آپ کوشش کرو گے ان میں جو سب سے مہنگی کرنسی ہے، سب سے مہنگے سکے ہیں، ان کو فوکس کرو. آپ اب اس دوران کوئی بے وقوف آئے، آپ جا رہے ہو ڈالر کی طرف، وہ آ کے کہ یہ پاکستانی روپیہ اٹھا لے، یہ کیوں چھوڑ رہا ہے بھائی اتنے، اس کے یہ 10 روپے کا کچھ نہیں تو کم از کم گٹکا تو آ جائے گا، لے لے. آپ ہٹاؤ گے، ہٹا بے، ابے ہٹا کیوں رہا ہے، یہ دلائل دے رہا ہے، یہ دیکھ 20 روپے کی میں نے فلاں چیز خریدی، یہ دیکھ 50 روپے کی میں نے فلاں چیز خریدی، یہ دیکھ. تو آپ اس کی باتوں سے متاثر ہوگے، اس کا یہ فائدہ، اس کا یہ فائدہ. اب بولو گے بھائی تو میرا ٹائم کیوں ضائع کر رہا ہے؟ اگر 10 روپے سے یہ آ سکتا ہے تو $10 سے اس سے 10 گنا زیادہ چیزیں آ سکتی ہیں. اور اس سے بھی آگے جو سونا پڑا ہوا ہے نا اتنا سا، وہ تو 2 تولے سونا کی ایک چھوٹی چھوٹی ٹکیاں پڑی ہوئی ہیں، 10 تولے سونے کی ٹکیاں پڑی ہوئی ہے، اس سے تو پتہ نہیں کیا کچھ آ جائے گا. بالکل یہی شیطان ہمارے ساتھ دنیا میں کرا رہا ہے. ہمیں چھوٹی چھوٹے معلومات، فضول قسم کی کتابیں، فضول قسم کے اسکالرز کو سننا، ان چیزوں کو سن کے ہم سمجھتے ہیں نالج امپروو ہو رہی ہے ہماری. مجھے بنو میاں کا پتہ چل گیا بھائی، بنو میاں کا سب پتہ چل گیا، کچے چھٹے کھل گئے بنو میاں کے. مجھے پتہ چل گیا کہ فلاں سیاسی صحیح ہے فلاں غلط ہے، مجھے پتہ چل گیا کہ جی وہ فلاں کی بچی گھر سے بھاگی تھی، کس کے ساتھ بھاگی ہے، میری نالج میں اضافہ ہو گیا. مجھے پتہ چل گیا کہ وہ جو مشہور کیس چل رہا ہے نا ابھی کورٹ میں، اس میں جج کی غلطی ہے یا جج نے پیسے کھائے ہیں کہ نہیں کھائے ہیں، مجھے یہ پتہ چل گیا. آپ نے سیاست میں جانا ہے نا، یا جب کوئی آپ سے بہت بڑا تجزیہ کرنا ہے آپ نے، تو پھر تو ٹھیک ہے. ایک عام آدمی کو کیا ضرورت ہے؟ میں نہیں کہہ رہا یہ نالج حاصل نہ کریں، تھوڑی بہت یہ نالج کا ہونا ضروری ہے، کھپائیں نہیں اپنے آپ کو ان چیزوں میں. آپ کو اگر کرکٹ دیکھنے کا بہت زیادہ شوق ہے، بھائی سارا دن ٹی وی کے سامنے کیوں بیٹھے ہو؟ 1 گھنٹے بعد فون کر کے پوچھ لیا کرو کیا چل رہا ہے بھائی، آخری اوور دیکھ لو یار، آخری اوور دیکھ لو. آپ سمجھ رہے ہو کہ مفتی صاحب ہماری انٹرٹینمنٹ میں رکاوٹ بن رہے ہیں؟ نہ
میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ جس انٹرٹینمنٹ کے لیے کئی گھنٹے کھپا رہے ہو نا، وہ آپ کی لائف سے انٹرٹینمنٹ کو ختم کر رہا ہے. آپ اس سے زیادہ ایسے کام کر سکتے تھے کہ پوری زندگی آپ انٹرٹین کر سکتے تھے. آپ لائف کو ایسا کارآمد بناتے، پوری زندگی مزے اڑاتے. آپ نے جو اپنی جوانی کا بہترین حصہ تھا وہ گھنٹوں گھنٹوں ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے برباد کر دیا. یہ ایسے ہی ہے جیسے 1 روپیہ اٹھانے کے بجائے وہ ڈالر چھوڑ کے کیا اٹھا رہا ہے؟ روپیہ اٹھا رہا ہے، اور اس پہ خوش ہے کہ مجھے گٹکا مل رہا ہے اس سے، اور دیکھو کتنے مزے اڑا رہا ہوں. اگلا کہے گا بھائی تو کیا کر رہا ہے، اس سے زیادہ تو کما سکتا تھا، اس سے زیادہ کما سکتا تھا. سارا دن آپ ٹیلی ویژن کے سامنے، سارا دن ٹک ٹاک، سارا دن انسٹاگرام، سارا دن فیس بک، سارا دن واٹس ایپ. یہ چیزیں آپ کو انٹرٹین کر رہی ہیں وقتی طور پر، حقیقت میں آپ کی زندگی سے تفریح اور خوشیوں کو چھین رہی ہیں. یہ ڈپریشن میں لے کے جا رہی ہیں آپ. یہ نیچرل نہیں ہے، سمجھتے ہو؟ یہ ڈپریشن میں لے جا رہی ہیں آپ کو، کیونکہ یہ زیادہ عرصہ چلنے والا حساب کتاب. ابھی آپ کی آنکھیں کام کر رہی ہیں، کانوں میں سننے کی طاقت ہے. آپ کو پتا نہیں بہت جلد میں بڈھا ہونے والا ہوں، بہت جلد میری جوانی ڈھلکنے والی ہے. دیکھو اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں. میں کچھ مزے ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن تھوڑی دیر کے ہوتے ہیں، اور وہ بڑے بڑے مزوں کو کرکرا کر دیتے ہیں. اور کچھ مزے ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ نہیں ہوتے لیکن وہ لمبے چلتے ہیں. اب ایک آدمی ہے، اسے کہا جائے کہ تو ایسا کر، تجھے ہم شراب کباب کا انتظام کرتے ہیں تیرے لیے. غریب آدمی کو نا حسیناؤں کے میلے میں تجھے چھوڑ دیتے ہیں شراب کی بوتلیں پکڑا کر، اور بہت رنگین رات گزرے گی تیری. اگلی صبح تجھے پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے گا. وہ کہے گا بھائی مجھے ایسی رنگینیاں بولو نہیں چاہیے. اب کوئی بے وقوف آ کے اس کو سمجھا رہا ہے، ابے تو نے کبھی دیکھا ہے شراب کباب اور یہ نائٹ کلب کی رنگینیاں کیا ہوتی ہیں؟ ابے تجھے پتا نہیں ہے. اس کو ویڈیو دکھا رہا ہے، دیکھ یہ عیاشی. تو جتنی بھی عیاشی لگے گی نا، وہ اس کے انجام کو دیکھے گا. یار انجام اس کا کیا ہے، کیا فائدہ یار، اس سے تو اچھا ہے میں اپنا سگریٹ وگریٹ پی لیتا ہوں، سٹا لگا لیتا ہوں، وہ میں افورڈ کر پا رہا ہوں، یہ افورڈ نہیں کر پاؤں گا. دنیا میں جتنے بھی گناہ ہے نا، خوب سمجھ لیں، جتنے بھی گناہ ہیں یہ آپ سے بڑی لذتیں چھینتے ہیں، چھوٹی لذتیں وقتی طور پر دے دیتے ہیں. آپ جیسے زانی ہے، زانی زنا کرنے والا، بدکاری کرنے والا، آپ کیا سمجھتے ہیں عیاش ہوتا ہے؟ بالکل عیاش. یہ اس کو ہم مجازن عیاش کہتے ہیں، دیکھنے میں عیاش لگتا ہے. خدا کی قسم اس کی زندگی میں عیاشی کے علاوہ سب کچھ ہوتا ہے. زنا کرنے والا عیاش ہو ہی نہیں سکتا. گرل فرینڈ رکھنے والا عیاش عیاش ہوتا ہے جو شادی کر کے رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں، ٹینشن ہی نہیں ہوتی ان کو. بیوی سے وہ محبت ہوتی ہے جو ایک عاشق کو معشوقہ سے ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ ان کی زندگی میں کوئی حرام عورت آئی، انہوں نے یہ مزے چسکے دیکھے نہیں ہیں، تو ان کی ساری صلاحیتیں اللہ کہاں لے کے چلا جاتا ہے؟ ان کی بیوی کی طرف. جس عورت نے زندگی میں مرد نہ دیکھے ہوں، اس کی پوری محبت ٹوٹ کے وہ کس سے محبت کرتی ہے؟ شوہر سے. تو یہ ٹوٹ کے میاں بیوی کے درمیان محبت لبرل لوگوں میں شارٹ نہیں آئی. بات سمجھ میں؟ اتنی عورتیں بدل چکے ہوتے ہیں، اب یہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں، عادی. دیکھو پہلی دفعہ میں گناہ میں جو لذت ہوتی ہے دوسری دفعہ میں نہیں ہوتی، تیسری میں اور کم، چوتھی میں یوز ٹو ہو گیا آدمی. پھر اس کو زنا میں جو چسکے لے رہا ہے نا، تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ روزانہ عورتیں بدل بدل کے منہ کالا کر کے کتنے مزے. ایسا نہیں ہے بھائی. اب اس کو وہ اب یوز ٹو ہو گیا ہے، اب عادی ہو گیا ہے. اب تو اس کو یہ عورت نہیں ملے گی تو ڈپریشن میں جائے گا. اب ڈپریشن میں جائے گا، اور جو بچتا رہتا ہے وہ ڈپریشن میں، کیونکہ اس کو عادت ہی نہیں ہے اس چیز کی، لت ہی نہیں ہے. اور آسان مثال دے دیتا ہوں. دیکھو چرس پینے والے کو چرس پی کے خوشی ملتی ہے یا غم ملتا ہے؟ بتاؤ نا. خوشی ملتی ہے نا، تبھی تو پیتا ہے. اگر غم مل رہا ہوتا تو سوال پیدا ہوتا ہے جب اس کو خوشی ملتی ہے تو پھر ہم کیوں نہیں پی رہے؟ ہمیں پتا ہے بھائی یہ خوشی جو اس کو مل رہی ہے نا، یہ تھوڑے دن کی خوشی ہے، اس کے بعد اس کو تعداد بڑھانی پڑے گی، پھر اور بڑھانی پڑے گی، پھر اور وہ تھوڑی دیر کی خوشی اس کو ملتی ہے جب وہ مل جاتی ہے چرس. جب تک نہیں مل رہی ہوتی تو جس ڈپریشن میں وہ جا رہا ہوتا ہے، میں اور آپ اس ڈپریشن سے محفوظ ہیں. ہم بغیر پیے خوش ہیں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو حقیقت میں دیکھا جائے تو نشئی ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں. جو نشے سے بچتے ہیں وہ والے چسکے نہیں لے رہے ہوتے، لیکن لائف میں خوشیاں ان لوگوں کی ہوتی ہیں جو نشے سے بچتے ہیں. سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تبھی آپ کو جو نہیں پیتے وہ خوش و خرم نظر آتا. اللہ کا شکر ہے میرے تو اعمال ایسے نہیں ہیں، ٹوٹے پھوٹا دین کی طرف نسبت ہے، تو میں آپ کو غمزدہ نظر آ رہا ہوں، خوش نظر آ رہا ہوں. آپ کیا سمجھ میں پی کے آئے ہو یہاں پہ ہے بھائی؟
چرسی کی یہ کیفیت جو اس وقت میری کیفیت ہے پیے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ پھر بھی اتنی اچھی کیفیت نہیں ہوگی. اللہ نظر بد سے بچائے اور شکر کی توفیق دے ہمیں. یہ ہو ہی نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. شرابی کی، چرسی کی، ہیروئن چی کی، تو تھوڑے مزے کے لیے نا، تھوڑی دیر کے مزے کے لیے اپنی خوشیاں برباد کر دیتے ہیں. ہر گناہ میں یہی ہے، زنا میں یہی ہے، تھوڑے مزے کے لیے زندگی کا بیڑا غرق کر دیتا ہے زانی، زنا کرنے والا. اس کی زندگی سے اللہ خوشیاں چھین لیتے ہیں. ہر وقت گھوڑے، گدھوں، کتوں، بلوں کی طرح عورت کے پیچھے بھاگتا ہے. جو جیسے کہ آج کل ہمارے نوجوان ہو گئے. گدھے گھوڑے میں اور انسانوں میں فرق، گدھے کو دیکھا ہے جب گدھی نظر آئے گی بھاگے گا اس کے پیچھے. کتنا سریا اس کے گردن پہ ہو نا، گدھی کو نہیں چھوڑتا، وہ گدھی نظر آئے گی وہ بھاگے گا. تو یہ جو گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ اور یہ جو زانی ہے نا، جو لڑکیوں کے ٹھرکی ہوتے ہیں، نکاح کرنے سے ٹھرک ختم ہوتی ہے، بڑھتی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھو. اور نکاح کے علاوہ جتنے راستے ہیں یہ ٹھرک کو کم کرنے کے بجائے بڑھاتے ہیں. تو ان کو تو زندگی بھر گئی. قابل ترس ہے میرے بھائی. یا نائٹ آپ کیونکہ جاتے نہیں تو آپ کو پہلی دفعہ میں لگے گا یار کیسی رنگینیاں ہے یار، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، پی رہے ہیں، او یار یہ انجوائے. اور ہم یہاں جمعے کی تقریر سن رہے ہیں مفتی صاحب. اصل انجوائے تو وہ کر رہے ہیں، وہ تھوڑی دیر کا انجوائے کر رہا ہے، اور اگلی دفعہ میں اس کو یہ مزہ نہیں آئے گا جو پہلی دفعہ میں آیا. تیسری دفعہ میں بور ہو جائے گا، بولے کیا ہے یار وہی گانا. صحیح ہے نا، کوئی نیا لے کر آؤ. اب مائیکل جیکسن کتنے گانے روزانہ لے کر آئے بھائی، کتنی چیزیں لائے گا. اتنے گانے تھوڑی بنتے ہیں روز. اور گانے کی لذت کتنی دیر کی ہے؟ تھوڑی دیر کی، وہ بھی تھوڑی دیر کی لذت ہے. اسی لیے قرآن نے کیا کہا ہے، من اعرض عن ذکری، جو میری یاد سے اعراض کرے گا تو سب سے پہلا عذاب تو دنیا میں آئے گا. فإن له معیشۃ ضنکا، اللہ کہتے ہیں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا میں. ایسے گھٹن کا ماحول لگے گا نا اس کو، ایسا لگے گا جیسے میں کسی جیل کی کوٹری میں بند ہوں. خوشیاں صرف اہل اللہ کے پاس ہوتی ہیں. اچھی لائف، خوشیوں والی لائف صرف اللہ والوں کی ہوتی ہے. باقی سب برباد ہے میرے بھائی. منجن ہے منجن، سمجھ رہے ہو؟ خوشی کے نام پہ کیا بک رہا ہے. نفسیاتی ڈاکٹر اگر شریعت کو فالو نہیں کرتا وہ خوشیوں کی باتیں کرے گا، وہ خود خوشیوں میں نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. تو لذت جو ہے نا، حرام لذتیں، حرام لذتیں یہ انسان کو تھوڑی دیر کے لیے لذتیں دیتے ہیں، اس سے اس کی نیچرل لائف کو چھین لیتی ہے. اب حرام خور جو لوگ ہیں نا، منہ کالا کرتے رہتے ہیں گرل فرینڈ، ان کی شادی کے بعد کی زندگی میں وہ لذت ہی نہیں ہے. کیونکہ 20 عورتیں جس نے منہ کالا کیا ہو اس کو بیوی اچھی لگے گی؟ بولو. بہت سے حرام خور ہو سکتا ہے کہہ سکتا ہے ہمیں بیوی سے بہت محبت ہے. بھائی یہ محبت ایک امر اضافی ہے. ہو سکتا ہے آپ کے دوست سے آپ کو زیادہ محبت ہو، جتنا آپ کا دوست اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے اس کی نسبت زیادہ ہو. لیکن آپ نے تو کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے گھر میں محبت کتنی رکھی ہے میاں بیوی میں، ماں باپ اور اولاد میں، اولاد اور ماں باپ میں. یہ تو جب تک آپ نے مزہ چکھا نہ ہو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ میں اس لذت سے حاصل کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. تو ان لوگوں کو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے ان لوگوں کو سکون اور خوشیوں کا پتہ ہی نہیں ہے. یہ لنگڑوں میں پیدا ہوئے ہیں، یہ لنگڑوں ہوئی کو صحت مند سمجھنا انہوں نے شروع کر دیا. ایک آدمی بتاؤ پیدا ہی لنگڑوں میں ہوا، ایک ٹانگ تھی اس کی، اور اس علاقے میں سب ایک ٹانگ ہی تھی، ایک والی تھی نہیں ٹانگ. اب وہ ایک ہی ٹانگ پہ ساری زندگی بیساکھی کے ساتھ گھومتے تھے، تو اپنے آپ کو معذور سمجھیں گے؟ کہیں گے بھائی ہم معذور کہاں ہیں. انہیں کہا جائے گا تم 2 ٹانگوں والے چلتے پھرتے دوڑتے دیکھو تو تمہیں پتا چلے گا کہ تم معذور ہو. تو یہ جو ہمارا بے دین طبقہ ہے نا، جس کو اللہ کا نام لیتے ہوئے موت آتی ہے، دعائیں مانگتے ہوئے موت آتی ہے، اللہ کے گھر کا طواف کرنے میں ان کو بوریت محسوس ہوتی ہے. کتنے لوگ ایسے مسجد سے وحشت ہے ان کو، کہتے ہیں مسجد میں آتے ہیں ہمارا دل پریشان ہو جاتا ہے. جب میں نکاح کی بات کرتا ہوں تو ان کو وحشت ہوتی ہے. کہتے ہیں یار ایک نیچے نا کمنٹس میں لوگوں نے لکھا ہوا ہوتا ہے، خاص طور پہ ہندوؤں نے تو بہت لکھا ہوا ہوتا ہے، اب یہ موسلوں کا کام ہے مسلمانوں کا، یہ شادی بیاہ یہ کرو ہی نہیں ہے کام. گرل فرینڈ گرل فرینڈ گرل فرینڈ، اس کو بہت پروموٹ کیا جا رہا ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ. یہ کیا ٹینشن ہے یار؟ اور واقعی وہ لوگ اس ٹینشن سے نکل رہے ہیں، لیکن اس ٹینشن سے نکل کے ان کی ٹینشن ریلیز نہیں ہو رہی، بڑی ٹینشنوں میں پھنس رہے ہیں، بڑی ٹینشنوں میں اللہ ان کو ڈال رہا ہے. تو ہم تو ہندوؤں سے کہتے ہیں یہ ٹینشن لے لو. یہ ٹینشن کیا کرو بھائی؟ بیوی بچوں والی ٹینشن لے لو. تو وقتی ٹینشن ہوگی، لیکن یہ ٹینشن آپ کو بہت بڑی بڑی ٹینشنوں سے بچائے گی. تو ہر گناہ میں یہ، تو میں نالج کی بات کر رہا تھا کہ دیکھو ہمارے پاس ٹائم کم ہے، تو ہم نے وہ نالج لینی ہے جو ہمارے فائدے کی ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع
اے اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہ پہنچائے. تو ہمارے نبی نے تو ہمیں یہ دعا سکھائی, ایسا علم جو فائدہ نہ پہنچائے, اور ہم وہ علم حاصل کر رہے ہیں جو فائدے کے بجائے نقصان پہنچا رہا ہے, نقصان پہنچا. اب آپ ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہو کہ اس کا ڈانس دیکھوں, یہ زیادہ اچھا ناچتی ہے, یہ وہ والی زیادہ اچھا ناچتی ہے. تو اس نالج سے آپ کو فائدہ ہوگا نقصان ہوگا؟ اس سے تو آپ کو نقصان ہوگا بھائی. لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں یار, کمپیئر کریں وہ جو بیٹسمین ہے. اچھا کرکٹ کے بارے میں بھی لوگوں کے پاس بہت ٹائم ہے کہ سب سے زیادہ اسکور ہسٹری میں بنایا کس نے, مجھے تو نہیں پتا بھائی کس نے بنایا, لیکن بہت سے لوگوں کو پتا ہے کہ سینچریاں زیادہ کس نے ماری ہیں, نو بال پہ سب سے زیادہ آؤٹ کون ہوا ہے, وائٹ بالیں کس نے سب سے زیادہ کروائی ہیں. ایک ایک چیز کی نالج لوگوں نے رکھی ہوئی ہے, ایک ایک چیز کی نالج. ان کو انعام بھی ملتے ہیں ماشاءاللہ بھائی. اس کو پتا ہے کس نے کتنی سینچریاں بنائی, کس نے کتنے اوور پہ لوگوں کو آؤٹ کیا, کس نے کلین بولڈ کتنے کیے, کس نے کیچ آؤٹ کتنے کیے. ارے تمہیں کیا فائدہ ہو رہا ہے میرے بھائی اس نالج کا؟ کیا تو نے ماسٹر کرنا ہے جس میں تجھ سے یہ سوالات پوچھے جائیں گے؟ تو آج سے ایک بات کا عزم کرو کہ جو غیر اختیاری نالج ہے وہ تو آئے گی, وہ جو آپ ٹھنڈے پانی سے نہاؤ گے تو اکڑ جاؤ گے, خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ کرنے کا کام نہیں. لیکن جو اپنے اختیار سے نالج ہے نا, اس کو ایک چھنی لے لو اور چھانو کہ سارا کچرا ہم نے اپنی طرف آنے نہیں دے, سارا کچرا نہیں آنے دینا ہم نے. سلیکٹڈ نالج ہوگی کیونکہ ٹائم بھی کم ہے اور ہماری کھوپڑی بھی محدود ہے. سب کچھ اس کھوپڑی کے اندر آپ ڈال نہیں سکتے کہ ساری دنیا کی ساری معلومات آپ کو پتا ہو. اسی وجہ سے جو بڑے ہیں ماہرین ہیں وہ پلاننگ کا کہتے ہیں. اپنی زندگی کو آپ کیا کرو, پلان کرو, ایک پلاننگ کے تحت لے کر آؤ. ابھی دیکھو میں اپنے ایک واقعہ بتاتا ہوں. پچھلے ہفتے کیا ہوا, میرے بہت سارے کام ایسے کھچ پچ کھچڑی کی طرح الجھ گئے. مجھے تفسیر کی ریکارڈنگ کروانی ہوتی ہے, مجھے مسائل جو جمعرات اور ہفتے کو چلتے ہیں ان کی ریکارڈنگ کروانی ہوتی ہے, مجھے جامع الرشید میں مطالعہ کرنا ہوتا ہے سبق پڑھانے کے لیے. ایک تکافل پہ ایک کام آیا ہوا ہے, تکافل کے نا اس پہ کوئی میری تحریر تھی, اس کو میں نے ری چیک کرنا ہے, اس کو دوبارہ سے کمپوز کروانا ہے. میری ایک کتاب پڑھی ہوئی ہے طلاق ثلاث کے بارے میں, اس کو میں نے یعنی کمپوز ہو چکی ہے, اس کو ایک دفعہ ایک تصحیح کرنی ہے آخری, پھر وہ چھاپنی ہے. میں نے کتاب لکھی ہے طلاق ثلاث میں, اس میں یہ نہیں ثابت کیا کہ قرآن حدیث سے 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں, یہ ثابت کیا ہے کہ یہ مسئلہ اجماعی ہے. کوئی ایک حدیث بھی نہیں ہے جس سے پتہ چلتا ہو کہ اکٹھی 3 ایک ہوتی ہے. اجماعی مسئلہ, اس میں اختلاف کی اجازت ہی نہیں ہے. تو کافی پہلے لکھ لی تھی, اب ٹائم ہی نہیں مل رہا اس کو, وقت ہی نہیں مل رہا اس کو چھاپنے کے لیے. اور بہت سارے کام ہیں, گھر کے بہت سارے کام ہیں. کچھ یونیورسٹی میں جانا ہے جہاں کچھ پریزنٹیشن پیش کرنی ہے, اس کی تیاری کرنی ہے. تو جب آدمی کی کھچڑی پک جاتی ہے نا اتنی ساری, پھر مرغیاں ہیں. اب ایک کام یہ بھی ہے, مجھے شوق ہے مرغیاں پالنے کا, اور یہ بھی میرا کام ہے بھائی. میں اس کے بغیر تو میں تو پاگل ہو جاؤں. سارا دن آدمی دماغی کام میں لگا رہے تو یہ تو پاگل ہو جائے گا. تو جب تک آپ پلاننگ نہیں کرتے نا تو کیا ہوتا ہے, اس کا نقصان ہوتا ہے. غیر مفید چیزیں زیادہ آ جاتی ہیں آپ کی زندگی میں, اور مفید چیزوں کو ٹائم بولو نہیں ملتا. اب مرغیوں کو بھی میں نے ٹائم دینا ہے. وہ کیسے ٹائم دینا ہے؟ مرغیاں جہاں انڈا دیتی ہیں وہیں بیٹھ جاتی ہیں جا کے کڑو کو. اب دیکھو یہ کوئی انسانیت ہے یار. ایک مرغی نے میری ریوو کار کے پیچھے جا کے انڈا دے دیا. جو ریوو ہے نا ڈھالا میں جہاں گارڈ بیٹھتے ہیں وہاں انڈا دے دیا اس نے. اب روز وہیں بیٹھ کے انڈا دے رہی ہے. 7-8 انڈا دینے کے بعد کڑو کو کے وہیں بیٹھ گئی. اب اس کو جہاں بھی اٹھا کے لے جاؤ اس نے ادھر ہی. اتنی ڈھیٹ مرغی, نسلی مرغیاں ایسے ہی ہوتی ہیں, وہیں بیٹھ گئے. ہم ہٹا کے تھک گئے, وہ ہٹ نہیں رہی. اب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ کراچی میں ہر جگہ بیان کے لیے جا رہی ہے وہ. ہم نے کہا یہ تو ڈھیٹ ہے, یہ تو ہٹ. جو نسلی ہوتی ہیں وہ بڑی ڈھیٹ ہوتی ہیں, جہاں انڈا دیا ہے وہیں بیٹھے گی وہ, چاہے انڈا ہو یا نہ ہو. وہ کہہ رہی انڈے یہیں لا کے رکھے گا تو میں, کیونکہ مرغی کو ڈر ہوتا ہے کسی اور کے انڈے میرے نیچے رکھ دے گا یہ لا کے. جو بہت نسلی ہوتی ہے ان کی بات. عام مرغیاں تو مجھے کسی نے ملتان سے گفٹ دی تھی, بڑی خاندانی مرغی تھی, وہ نہیں ہٹی بھائی اپنی جگہ سے. اس نے کہا ایسی کی تیسی, انڈا یہاں دیا ہے وہاں بیٹھ گئے, تو مرغی کسی اور کے انڈے ہوں گے, بیٹھ میں جاؤں گی تو میں اپنے بچوں کو نکالوں گا, کسی اور کے بچوں کو نہیں. تو اب وہ جہاں ہم جا رہے ہیں لوگ بھی دیکھ رہے ہیں یہ مفتی صاحب مرغی کدھر. تو یہ بھی میرا ایک کام تھا کہ یار اس کو میں کیا کروں بھائی, کوئی نیٹ پہ سرچ کر کے کوئی ایسا کیج بنا دوں, کوئی انڈے لا کے رکھ دوں کہ ہمیشہ مرغیاں وہیں انڈے دیں اور پھر وہیں بیٹھیں, ہمیں سہولت ہو جائے گی. یہ بھی ایک کام. مجھے بھنڈی بہت پسند ہے, میں نے کہا آرگینک بھنڈی میرے پاس جب کچی جگہ ہے تو میں بھنڈی کیوں نہ لگاؤں. یہ بھی ایک کام. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو دین دنیا ہر طرح کے 20 کام انسانوں کے پاس ہوتے ہیں. پھر صحت کو مینٹین رکھنا ہے, جاگنگ کرنی ہے, ایکسرسائز کرنی ہے, یہ بھی ایک کام ہے یا نہیں ہے؟ سب سے پہلے تو صحت کو ٹائم دو, کیونکہ صحت ہے تو سب کچھ ہوگا, صحت نہیں ہے تو سارے کاموں کی ایسی کی تیسی. میں جب روٹین بناتا ہوں نا تو نمازیں اور یہ تو اسلام کے ارکان ہے نا, یہ تو کرنے ہی کرنے ہیں, تو صحت پہ مقدم رکھنا ہے.
اس کے علاوہ جو فرائض واجبات سے ہٹ کے سب سے پہلے جب میں پلاننگ کرتا ہوں تو سب سے اوپر ہیلتھ کو رکھتا ہوں. کس کو بولتے کیوں نہیں بھائی؟ ہیلتھ. کھانا کیا ہے اور روٹین کیا ہوگی آپ کی ہیلتھ کو مینٹین رکھنے کے لیے. اور یہ آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر آپ پلاننگ بڑی خوبصورت کر لی آپ نے اور آپ کی کھانے کی پلاننگ ہے ہی نہیں تو بغیر پلاننگ کے جو کھائے گا نا اس کی ایسی کی تیسی. اس خوش فہمی میں مت رہو کہ اس زمانے میں ہم جو چاہے کھا لیں, جو چاہے پہن لیں, جیسے چاہے لائف اسٹائل رکھیں, ٹھیک رہیں گے. اس زمانے پہلے لوگ ٹھیک رہ لیتے تھے, اس زمانے میں ٹھیک رہنا ممکن نہیں. متذلہ لا لیا, جو سامنے آیا کھا لیا, یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے آپ نے کیا کھانا ہے. یہ سامنے والے نے فیصلہ نہیں کرنا کہ آپ کو کیا کھلانا ہے اس نے, یہ ہمارا فیصلہ ہوگا. ورنہ لوگ تو کھلاتے رہیں گے, مرغے کھلاتے رہیں گے, گھی جو آج کل مارکیٹ میں آ رہا ہے وہ کھلاتے رہیں گے, بریانی پڑواتے رہیں گے. کبھی کبھار تو ٹھیک ہے باپ, یا گھر میں جو کچھ پک رہا ہے اگر آپ کو سمجھ میں آپ کو لگتا ہے کہ بھائی یہ اس اب صحت کو کے حوالے سے یہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ گھر والوں کو بولے گے میری مرضی کی چیزیں پکاؤ یہاں پہ, آپ کی مرضی کی ہفتے میں ایک آدھ دفعہ ہم کھا لیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اب میں نے گھر میں اصول بنایا ہوا ہے بھائی مجھے کھانا دیسی گھی میں پکا کے دو, ورنہ ہم نہیں کھائے گا. جاؤ اگر دیسی گھی نہیں ہے تو کوئی بھی آرگینک آئل, ورنہ نہیں کھا رہے. جاؤ یہاں بدماشی کر رہا ہوں, گھر میں چلتی نہیں ہے, بس ایک دفعہ بولتا ہوں پھر کھا لیتا ہوں. سمجھ رہے ہو؟ تو اچھا خیر, تو پلاننگ میں اب پلاننگ کرنی پڑتی ہے. وقت بہت تھوڑا ہے لیکن یہ مضمون بہت اہم ہے, کیا کریں. اب دیکھو ایک اور میں مثال دیتا ہوں, یہ میں آپ کو مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ ہر چیز میں جب تک پلاننگ نہیں ہوگی کچھ بھی کام نہیں کر سکتے آپ. اٹرم پٹرم کچھ کام اہم ہوں گے, زیادہ تر غیر اہم کام ہوں گے. اب میں اگر پلاننگ نہ کروں تو پتہ ہے کیا ہوگا, آپ اگر خود پلاننگ کر کے اپنے آپ کو سیدھا نہیں کرتے نا تو کسی اور کی پلاننگ کا اور کسی اور کے ویژن کا حصہ بن جاؤ گے. کوئی دوست آ کے بیٹھ جائے گا بلا وجہ ادھر ادھر کی پھینکنا شروع کر دے گا, ابے چل ذرا گٹکے کی دکان پہ چل. آپ کا کوئی اسکیجول تو ہے ہی نہیں, کوئی شیڈول ہے ہی نہیں آپ کا, تو آپ کبھی گٹکے پہ بیٹھے ہوئے ہو, کبھی ڈبو میں, کبھی منہ میں پان اور ادھر سے پی کے پھینک رہے ہو. اور تھوڑے دنوں میں جب آپ کی عمر ڈھلکنا شروع ہوگی آپ کو پتا چلے گا بھائی بہت کچھ کر سکتا تھا, زندگی کیا کر دی, برباد. سب سے پہلے تو شوگر حملہ کرے گی, بلڈ پریشر, اور پھر جو 20 قسم کی بیماریاں. ہمارے ایک جاننے والے, اب تو پرانا قصہ ہو گیا پتہ نہیں چلے گا, صبح صبح اٹھ کے کولڈ ڈرنک کی پوری بوتل پیتے تھے. میں نے ان کو سمجھایا, میں نے کہا مت پیو, یہ زہر ہے. نہار منہ پی رہے ہو یار. کہتے ہیں مجھے عادت ہو گئی نا, عادت پڑ گئی. کہہ رہے بھائی اس کے بغیر میں چل نہیں سکتا, عادت, میٹھے کی عادت پڑ جاتی ہے, کولڈ ڈرنک وغیرہ میں نشہ ہے, عادت پڑ جاتی ہے, اس کے بغیر تسلی نہیں ہوتی. تو گول ہو گئے بالکل نا, لمبائی چوڑائی پتہ ہی نہیں چل رہی, یعنی جو چوڑائی تھی وہی ان کی لمبائی, اور اتنی موٹی ماشاءاللہ ان کی گردن. اب پتہ نہیں چلے گا, بہت پرانا قصہ ہو گیا. تو اور سارے گول گول, بھائی بھی گول, ان کے سب, کیونکہ سبوں کا یہ معمول ہے, ہر وقت فریج میں کولڈ ڈرنک پڑی رہتی ہے, پیزے برگر چل رہے ہیں سارے ماشاءاللہ. اگر آپ دھکا دیں گریں گے نہیں, وہ گھومیں گے. اگر آپ ان کو دھکا دیں گے تو گریں گے نہیں, گھومیں گے. ان کو چلانے کے لیے ٹائر لگانے کی ضرورت بولو. اب دیکھو چونکہ اپنی کوئی پلاننگ نہیں ہے نا, جب اپنی پلاننگ ہی نہیں ہے, کوئی ہدف ہی نہیں بنایا صحت کو مینٹین رکھنے کا, صحت کی حفاظت کرنے کا, جب کچھ بنایا ہی نہیں ہے تو جو دل چاہے گا دل آپ سے وہ کام کروائے گا. تو جو کولڈ ڈرنک کمپنیاں ہیں ان کے ویژن کا حصہ بن گئے آپ. انہوں نے تو یہ بنائی اس لیے تاکہ پیسہ کمائیں. ان کو پتا ہے جب یہ پیئیں گے تو چسکا لگے گا تو اور پیئیں گے, وہ ایڈورٹائز بھی دکھا رہے ہیں. تو آپ کی صحت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ جو کولڈ ڈرنک کمپنی ہے وہ نوٹ چھاپ رہے ہیں, وہ بڑے خوش ہیں کہ تو گول ہو, تو پھٹے, تو جو مرضی ہو, پیسہ ہمارے پاس آ رہا ہے. تو جب آپ کی اپنی کوئی پلاننگ نہیں ہے تو کسی اور کی پلاننگ کا حصہ بن گئے کہ نہیں بن گئے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یار مجھے ذرا پانی پلا دے تھوڑا سا, وہ کوئی بیٹھا ہوا یہاں, زیادہ ٹھنڈا نہ ہو. تو آپ کسی اور کی پلاننگ کا حصہ بن گئے کہ نہیں بن گئے؟ تو یہ تو میں نے ایک واضح مثال دی ہے, لیکن ہم میں سے ہر شخص اسی میں مبتلا ہے. آپ دیکھ لو صبح شام ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہمیں اس کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے, بعض دفعہ ہمارے دشمنوں کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. ہمیں اس کا نقصان ہو. بھائی یہ جو چنگیزی صاحب چندہ کر رہے ہیں تھوڑا سا تعاون کر لیا کریں کیونکہ ثواب ملتا ہے اس سے. تو یہ بڑے آفیسر رہے ہیں پہلے, سمجھ رہے ہیں, مسجد میں جھولی اٹھا کے گھومنا اپنے لیے نہیں, مسجد کے لیے. یہ بھی تھوڑا سا دل گردے کا کام ہے, میرے سے تو یہ بھی نہیں ہوتا, لیکن بہرحال دل گردے کا کام ہے. خیر, تو اب خوب سمجھو اس بات کو. میں یہ مرغیوں کی مثالیں شو مارنے کے لیے نہیں دے رہا, میں اس لیے تاکہ آپ کو لگے کہ بھائی یہ سب اپنے شوق بھی اسی طرح سے پورے ہوتے ہیں انسان کے. اور شوق بھی دیکھو, ہم نے شوق تو میرا بھی بہت کچھ کرتا ہے, میں یہ پالوں یہ پالوں, لیکن یار وہ شوق کرو نا جس کا دنیا یا آخرت میں فائدہ ہو, شوق بھی پورا ہو جائے. اب میں کتا اگر پال لیتا, محبت تو کتے سے بھی ہو جاتی مجھے,
कोई फायदा होता मुझे उसका? लोग कहते हैं जी शौकिया पाला हुआ है। आप शौकिया हलाल जानवर भी तो पाल सकते हो यार। आपके मेरा दिल नहीं चाहता, जब आप पालोगे तो आपका दिल चाहना शुरू हो जाएगा। मैं कुत्ता भी पाल सकता हूं, सांप पाले हुए हैं लोगों ने, छिपकलियां पाली हुई हैं। एक साहब का फोन आया, छिपकली का बिजनेस कर रहा हूं। मैंने कहा क्या कर रहा है तू? छिपकली का बिजनेस करेगा? कुछ कितना गंदा पलीत जली, जायज नहीं है, खूब समझ रहे हो छिपकलियों का बिजनेस तो। लेकिन अगर जायज भी हो तो भाई और कितनी काम की चीजें पड़ी हुई हैं दुनिया में। तो शौक मेरे भाई आप पूरा करें, लेकिन वो जिसका आपको, आप गार्डनिंग का शौक होना चाहिए आपको। उससे क्या होगा? तो मुझे चूंकि भिंडी पसंद है तो मेरे विजन में ये भी था, प्लानिंग में क्या लगानी है भाई? भिंडी। और सब्जियां भी देखो हमने अच्छे शौक रखे हुए हैं, उन सब्जियों के जो शौक भी पूरा हो, फायदा भी हो। अभी जो बंद गोभी है, इसका सालन कितना मजे का होता है, फायदा भी है। क्या ख्याल है? तो शौक ऐसी चीज को बना लो ना जो आपकी सेहत के लिए मुफीद हो। क्या ख्याल है? देसी मुर्गियों का शौक, देसी मुर्गी का गोश्त खाने का शौक पालो, इस बहाने मुर्गियां पाल लोगे आप, क्योंकि वैसे तो बड़ी महंगी मिलती है। तो अब इस बात को समझे। अब मुझे अच्छा, इसमें ये भी प्लानिंग करनी थी हमने कि हमारी मुर्गियां जो दाना खा रही हैं, गिरता बहुत था इतनी। हमने फिर क्या किया, इस मसले को निपटाया नेट पे सर्च कर करके ना, कि कोई ऐसा बर्तन बनाए हम कि दाना एक भी जाया ना हो। तो 2-3 तजर्बों के बाद बना लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब काम बिखरे हुए हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपकी प्लानिंग नहीं है तो नुकसान ये होगा कि गैर अहम काम पहले होना शुरू हो जाएंगे, अहम काम डिले। बल्कि एक आम लोगों के साथ तो ये होता है कि गैर अहम भी नहीं, वो काम जो सिरे से मुफीद है ही नहीं वो करने लगेंगे आप लोग, बल्कि इससे भी बढ़कर वो काम करने लगेंगे जो नुकसानदेह है। तो यार आप मेहनत भी कर रहे हो और उसका आउटपुट भी ये है कि आपको नुकसान हो रहा है, तो कितनी बड़ी हमाकत और कितनी बड़ी बेवकूफी है या नहीं है? तो ऐसे मौके पर पता है क्या करना है? पेन और डायरी लेके बैठ जाओ। क्या करो भाई? क्या बहुत मुश्किल है समझाना। आप कहां से आए? ऊपर से आए? सारे ऊपर से ही आए भाई, दुबई से आए। अच्छा, आपने क्या कहना है? डायरी और पेन लेके बैठ जाओ। देखो मोबाइल पे जब लिखोगे दिमाग नहीं चलेगा, ये ज़हन में रखो। मोबाइल पे प्लानिंग नहीं होती, जो की है उसको नोट पैड पे आप ट्रांसफर कर सकते हो। दिमाग हमेशा जब कलम हाथ में हो ना और अच्छी सी डायरी हो, जब भी चलता है दिमाग। उस पे आप अपने तमाम कामों को लिखना शुरू करो। क्या करो भाई? कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। बहुत से लोग कहते हैं ना हमसे फजूल काम छूटते नहीं है। इसलिए नहीं छूटते कि आपके पास काम के कामों में अपने आप को खपा ही नहीं रहे हो। आप तो सोच रहे होते हो बैठ के कि मैंने क्या करना है। जो आदमी सोचेगा कि मैंने क्या करना है, तो फिर तो दिल उसको जो दिल चाहेगा वो करना शुरू कर देगा। उस वक्त बैठ के सोच रहे होते हो, आपको पता ही नहीं है कि कल। देखो एक मिसाल देता हूं मैं इसकी। आपकी बेगम ने आपसे कहा कि एक घर बनाना है जी, अब आपके पास पैसे आ गए हैं, अब हम एक बंगला बनाते हैं अच्छा सा। आपने बगैर प्लानिंग के ना मजदूरों को लाए और 4 दीवारी पहले खड़ी कर ली, फिर एक कमरा यहाँ बना लिया, एक यहाँ बना लिया। जैसे जैसे समझ में आ रहा है बनाते आप बनाते चले गए। वो नक्शा वक्शा नहीं बनाया पहले आपने। बेगम से मोहब्बत थी, बेगम के लिए बनाया। बेगम साहिबा ने आके देखा, बोला ये क्या कर दिया? वॉशरूम इधर बना दिया जहां किचन होना चाहिए था, और वॉशरूम का साइज बड़ा है, किचन क्या है? छोटा है। यहाँ हवा कहां से आएगी? मेरी अम्मा जब रहने के लिए आएंगी तो वो कहां रहेंगी? उनका कमरा आपने उधर बना दिया। तो जिसकी खुशी के लिए बना रहे हो उसको पसंद आ ही नहीं रहा। आपकी तो पैसों की ऐसी की तैसी हो गई, करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए। आप बुनियादें खोदनी पड़ेंगी दोबारा। बेहतर नहीं था कि घर बनाने से पहले आप एक नक्शा बनवा लेते और बेगम को दिखा लेते? ये बेहतर नहीं था? तो देखो इंसान की जिंदगी भी एक इमारत की तरह है। आप बगैर प्लानिंग के जिंदगी गुजार रहे हो ना, तो ये ऐसे ही है जैसे बेतुकी इमारत खड़ी हो रही है। गुजरने के बाद आप प्लानिंग नहीं करोगे। मिसाल के तौर पर अभी आपको आपकी प्लानिंग, मैंने क्या खाना क्या नहीं खाना, खाने के बाद प्लानिंग करोगे सुबह नाश्ता क्या करना चाहिए था। भाई आपको पता ही नहीं है सुबह मैंने कोल्ड ड्रिंक से नाश्ता करना है, वही पूरी पूरी जो पी के मैंने जो हो नहीं गए थे, यूं पहिया बन गए थे। आपको पता ही नहीं है कि मैंने सुबह क्या करना है, तो आपने खा लिया। अब खाने के बाद आपको ख्याल आया कि यार मुझे नाश्ता ये करना चाहिए था। अब सोचने का फायदा है? तो काम से पहले सोचा जाता है। अगर काम से पहले नहीं सोचा, नाश्ते से पहले नहीं सोचा कि क्या करना है, तो फिर तो जब भूख लगेगी जो दो दिल चाहेगा वो खाओगे ना, क्योंकि सोचा तो है नहीं। फिर तो ख्वाहिशात पे अमल करोगे आप। तो हमारे यहां प्लानिंग का रिवाज ही नहीं है।
یہ جو بچے بگڑتے ہیں نا ہمارے, زیادہ بچے پیدا ہونے سے نہیں بگڑتے, وداؤٹ پلاننگ, یعنی پیدا ہونے کے بعد ان کی پلاننگ نہیں کر رہے, پیدا کرنے میں پلاننگ نہیں کرو کہ کتنے پیدا کرنے ہیں, یہ تو اللہ کی طرف سے جتنے دے دے وہ. لیکن جب پریگننسی ہو جائے نا اور پتا چلے میرے بچہ آنے والا ہے, تو پھر اس کی پہلے سے پلاننگ کر دو, اس کو بنانا ہے کیا میں نے. جیسے حضرت مریم کے جب حمل ٹھہرا حضرت مریم کی ماں کے, تو انہوں نے پہلے سے پلاننگ کر لی کہ میرا بچہ پیدا ہوگا تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی اس کو. فیملی پلاننگ والے کہہ رہے ہیں کہ بچے پیدا کرنے کی پلاننگ کرو, کتنے ہونے چاہیے, اس میں تو اللہ نے منع کیا ہے, یہ گاڈ گفٹڈ ہے. آپ پیدا ہونے کے بعد پلاننگ کرو, تو اگر پیدا ہونے کے بعد بھی پلاننگ نہیں کر رہے تو 2 بچے ہی عذاب جان بن جائیں گے آپ کے, اور اگر پیدا ہونے کے بعد پلاننگ کر رہے ہو تو 18 بھی پل جائیں گے انشاءاللہ اچھے طریقے سے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. لیکن میرے بھائی بچوں کی پلاننگ تو وہ کرے جو پہلے اپنی تو کرے, اپنی ہی پلاننگ نہیں ہے. اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے, سو کہتے ہیں ہم صبح روزہ رکھیں گے, پھر صبح جب اٹھتے ہیں نا کہتے ہیں ابے سحری کا تو کچھ پہلے سے انتظام ہے ہی نہیں, اب سوتی ہوئی بیگم کو اٹھاؤ پراٹھا بنانے کے لیے, بیگم لات مارے گی. روزہ تو رکھ رہا ہے بھائی, ٹینشن کس کو دے رہا ہے ہمیں. پھر فریج کھول کھول کے چھانک رہے ہوتے ہیں, کچھ مل جائے کھانے کو, کہہ رہے ہیں چلو رہنے دو. بھئی آپ نے کل روزہ رکھنا ہے تو سحری میں کیا کھانا ہے اس کی پلاننگ رات کو بولو پہلے کرنی پڑے گی یار, پہلے سے انتظام کر لو تاکہ بیگم اگر نہ اٹھے تو خود کچھ کھا لو. یہ پہلے سے کرنا پڑے گا نا آپ کو. اس دن کیا ہوا ہے میرے ساتھ, یہ ہوا میں نے ایک دن روزہ رکھا تو بھول گیا میں افطاری کیا کرنی ہے, گھر والوں کو بھی نہیں بتایا میں نے. تو وہی ہوا جب افطاری کا ٹائم تھا مجھے یاد آیا بھائی افطاری, میں نے گھر میں بتایا بھی نہیں کہ روزہ ہے میرا, کہیں روزہ رکھ کے چلا گیا تھا مدرسے, گھر والوں کو نہیں پتا چلا. اب کیا ہوا ہے کہ جی وہ سمجھ میں نہیں آ رہا, نتیجہ کھانے کا دل تو چاہ رہا ہے نا, تو بازار سے چاٹ منگوائی, پتہ نہیں کیا ڈالا ہوا تھا اس اللہ کے بندے نے. اس چاٹ کے کھانے کے بعد 1 ہفتہ میں بیمار پڑا رہا, نزلہ کھانسی, وہ پتہ نہیں کیا تھا اس میں, اور پھر وہ جم گیا سر میں, پھر خون نکلنا شروع ہو گیا. میں پچھلا ہفتہ میرا اسی ٹینشن میں گزرا ہے, پلاننگ کے بغیر کھانے کی. ایک اللہ نے مجھے چپت لگائی کہ آئندہ یہ حماقت, کیونکہ بھوک تو لگ رہی ہے نا افطاری میں, یہ تو نہیں کہ بیگم اب آپ ایسا کرو کہ یہ پکا دو, پکنے میں تو گھنٹہ لگے گا بھائی. اب تو اب چاٹ کے ہم شوقین ہیں, گھر کی چاٹ ایک الگ ہوتی ہے, بازار کی الگ ہوتی ہے. تو وہ کھاتے ہی میرا گلا خراب ہونا شروع ہو گیا. تو یہ میں نے ایک اپنے کہانی قصے سنانے کے لیے نہیں میں یہاں بیٹھا, آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں میں. ہمارا جب ایک چیز بغیر پلاننگ کے آپ کو نقصان پہنچاتی ہے تو صبح سے لے کے شام تک, شام سے لے کے صبح تک جس بندے کی لائف وداؤٹ پلاننگ گزرے گی وہ تو جہنم میں ہی جائے گا میرے بھائی. وہ جنت کے خواب دیکھنا چھوڑ دے, اس کے لیے دنیا بھی جہنم بنے گی اور آخرت بھی جہنم بنے گی. تو اس لیے آپ نے چھانٹی کرنا ہے کہ کیا سیکھنا ہے اور کیا بولو نہیں, کس چیز کی نالج لینی ہے, کس چیز کی نالج نہیں لینی. تو ڈائری لو اور پین لے کے آج یہ لکھو, بے شک اٹرم پٹرم آڑا ترشا لکھو. لوگ کہتے ہیں ایسے یہ لکھا ذرا ترتیب سے نہیں جا رہا, جو دماغ میں آ رہا ہے ڈائری میں ڈال دو, بے شک بے ترتیبی آ رہا ہے. میں جب پلاننگ کرتا ہوں تو پتہ ہے کیسے کرتا ہوں, تفسیر کے لیکچر اس ہفتے اتنے ریکارڈ کروانے ہیں, مرغیوں کو انڈوں پہ بٹھانا ہے. اب آپ بولو کہ تفسیر کے لیکچر اور انڈوں کا آپس میں کیا تعلق, بھائی جو کھوپڑی میں آ رہا ہے اس کو سیدھا بعد میں کرنا ہے, کیونکہ یہ چیزیں انسان کو روکتی ہیں. پھر جب لکھا ہی نہیں جا رہا, پہلے کیا, ابے جو دماغ میں آ رہا ہے وہ دماغ سے نکال کے شاپر میں ڈال دیں. آپ جب شاپنگ کرتے ہو ایک تھیلے میں سب کچھ اٹرم پٹرم ڈال رہے ہوتے ہیں, گھر میں آ کے اس کو سلیقے سے رکھا جاتا ہے. بیگم انڈے فریج میں رکھ دو اور آلو جو ہے وہ سبزی کی ٹوکری میں رکھ دو, ابھی ڈال دو کھوپڑی سے, جو کچھ کھوپڑی شریف میں ہے وہ کہاں ڈال دو, وہ ڈائری میں لکھ دو. تو اس میں پھر آپ کے پاس بہت ساری چیزیں آ جائیں گی. پھر اس میں سے آپ نے کیا کرنا ہے, یار یہ غیر اہم ہے, یہ ڈبو کو نکالو, گٹکے کو کیا کرو. اب ایک دم تو گٹکا چھوٹے گا نہیں آپ سے, تو پھر اس کی پلاننگ کرو, یار یہ چھوڑنا کیسے. تو ابھی میں 2 گٹکے کھاتا ہوں, ایک پہ آ گیا. ویسے 2 اتنا نیک کوئی نہیں ہوتا جو 2 گٹکے کھاتا ہو. تو اس کے لیے میں نے کیا کرنا ہے, اس کے لیے سب سے پہلے نیٹ پہ میں نے ویڈیوز دیکھنی ہے, گٹکے کے کیا نقصانات ہیں. ایسے ایسے گٹکے والے منہ آئیں گے نا آپ کے سامنے خطرناک, آپ بولو گے بھائی یہ کیا ہے. موٹیویشن کے لیے مجھے کیا کرنا ہے, پھر آپ نیٹ پہ جو چیزیں دیکھو گے وہ جو آپ دیکھنا چاہتے ہو, وہ نہیں جو یوٹیوب آپ کو دکھانا چاہتا ہے. ایک پلاننگ ہوگی نا, تو پھر آپ کو پتا چلے گا مجھے نیٹ پہ کیوں جانا ہے, مجھے یوٹیوب پہ کیا دیکھنا ہے, مجھے فیس بک پہ بولو کیا دیکھنا ہے. جو میرے ویژن سے جو چیزیں میچ کرتی ہیں میں وہ دیکھوں گا نا. جو چیزیں میرے ویژن سے میچ نہیں کرتی, مجھے کیا پتا نا یار اس کا گٹکا چھڑانے سے کیا تعلق, کہ میاں داد نے کتنے چھکے مارے ہیں. پھر یہ دیکھو گے آپ بیٹھ کے, آپ کا ہدف ہے گٹکا چھوڑنا, آپ کا ہدف ہے یار یہ کتوں سے جان چھڑاؤ, مرغیاں پالو, بکری پالو. بکری کیسے پالے بھائی, جگہ ہی نہیں ہمارے پاس. نیٹ پہ سرچ کرو کہ جن کے پاس جگہ نہیں ہوتی وہ بکریاں بولو
انٹرنیٹ بڑی مفید چیز ہے بھائی, یوٹیوب بڑی مفید, ہر چیز بتا دیتا ہے. جن کے پاس گارڈننگ کی جگہ نہیں ہے نا, سبزی بھنڈی اگانے کی جگہ نہیں ہے, ٹماٹر کی جگہ نہیں ہے, نیٹ پہ لکھو, نیٹ آپ کو, یوٹیوب آپ کو یہ بھی بتا دے گا. جن کے پاس جگہ نہیں ہے وہ کیسے سبزیاں لگا سکتے ہیں, ہر چیز بتائے گا آپ کو. پھر آپ جب جا کے سرچ کرو گے نا تو پھر آپ کو وہ چیزیں نظر آئیں گی جو آپ کی ضرورت. اور کمال کی بات ہے یوٹیوب میں جو چیزیں آپ دیکھنا شروع کرتے ہو, پھر یوٹیوب وہی چیزیں آپ کے سامنے لانا شروع کر دے گا. ایسی ایسی چیزیں لائے گا, آپ بولو گے یہ تو مجھے معلوم. تو آپ نے پورا جو ہے نا ایک جو گناہ زندگی میں داخل ہو چکے ہیں ان کی پلاننگ کرو, کیسے ان سے جان چھڑانی. ایک دم سے سب کچھ نہیں ہو جاتا, تو کسی ایک ٹریک پہ آنا شروع ہو جاؤ گے. ابھی ہم شیطان کی پلاننگ کا حصہ, شیطان نے ڈائری میں نا ہمارے بارے میں پوری پلاننگ کی ہوئی ہے کہ یہ بے وقوف آدمی ہے, اس کو یہ ٹھرکی بھی ہے, اس کی ٹھڑک سے فائدہ اٹھاؤ, یہ نشئی بھی ہے, اس کو شراب کی دکانوں کا پتہ بتاؤ, اور یہ بد اخلاق بھی ہے تو اس کی بد اخلاقی سے طلاق, غصے کا تیز ہے طلاق دلواؤ, کسی دن غصے میں لاؤ, دھڑ 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 کیا کر دے, طلاقیں دے دے. اور اس کو سست بھی ہے, ایسا بھی ہے, ویسا بھی ہے, اس کو شوگر کا مریض بناؤ, اس کو لڈو کھانے کا بہت شوق ہے, اس کو ایسی یوٹیوب پہ ویڈیو اس کے سامنے لاؤ, یوٹیوب اس کو بتائے وہاں مٹھائی سستی اور اچھی ملتی ہے. تو اگر آپ کی میرے بھائی کوئی خود پلاننگ نہیں ہے, یہ موضوع بہت طویل ہے اور بہت دلچسپ بھی ہے, بہت طویل بھی ہے, اتنا کافی نہیں ہے جتنا میں نے کہہ دیا. ابھی تو تھوڑا سا کمپنی کی مشہوری کے لیے, ٹھیک ہے نا, میری کوئی کمپنی نہیں ہے بھائی, نہ کوئی بزنس ہے اس چیز کا, ویسے محاورہ میں نے استعمال کیا ہے, کہیں آپ سمجھے مجھ صاحب کو پتہ چلا پھر اپنا ایک کوئی بزنس اسٹارٹ کرنے والے, ایسا کچھ نہیں ہے. تو آپ کو صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ زندگی کو پہلے سے آپ نے مینٹین رکھنا ہے, نالج وہ لینی ہے جو آپ کے فائدے کی ہو, اور آپ کے فائدے کی نالج کون سی ہے کون سی نہیں ہے یہ جب پتہ چلے گا جب آپ پہلے سے لکھو گے, صفوں میں لکھو گے, ڈائریوں میں لکھو گے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کن چیزوں سے مجھے جان چھڑانی ہے. اگر یہ آپ نے نہیں سوچا بیڑا غرق ہو جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ میرے بہت سارے کام اس طرح سے نمٹ جاتے ہیں. اب اس دن جب میں نے ایک دن کچرا جمع ہو گیا تھا نا, تو میں نے ساری چیزوں کو لکھ کے میں نے کہا بھائی یہ سب سے پہلے نمٹانا ہے, اس ہفتے یہ کام کرنا ہے, اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا. تو وہ نمٹ گیا, کیونکہ پھر باقی سارے کاموں کو آپ نیکسٹ ویک کے لیے, اگلے ہفتے کے لیے رکھ دیتے ہیں, تو وہ نمٹ گئے وہ کام. اور یہ نہیں کہ کام میں آپ اتنا مسلط کر لیں اپنے اوپر, اس میں تفریح کا بھی ٹائم ہو, بھاگنے دوڑنے کا بھی ٹائم ہو, وہ تو روز ڈیلی روٹین ہے. جیسے نماز تو روز ہی پڑھنی ہے, تو کچھ کام روز ہی کرنے ہیں آپ نے. اللہ تعالی ہمیں موت سے پہلے پہلے انسان کا بچہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بغیر انسان کا بچہ بنے گا نہیں. وما علینا الا البلاغ. چلیں بھائی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی صاحب, جو لوگ پاگل ہیں